جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دریائے سوات اور دریائے کابل کے سنگم میں موجود اس گاؤں جس کا نام جالا بیلا ہے، جالا بیلا، جالا گر اور بیلا دریاؤں کے درمیان، کیونکہ ایک طرف دریائے سوات اور دوسری طرف دریائے کابل، اس گاؤں کے دائیں بائیں تھوڑا سا آگے جا کے نوشہرہ کے آس پاس دونوں ملتے ہیں آپس میں۔ اس گاؤں آیا ہوں، لیکن میں نے کہا آپ کو اس گاؤں کی سینریاں بھی دکھاؤں، کیونکہ میں یہاں آیا ہوں اپنے زمینوں پہ تھوڑا سا گھومنے پھرنے کے لیے۔ رات ٹریول کرتا رہا، ایک شادی میں شرکت تھی، اور پھر جب پہنچا تو ابھی تھوڑا سا میں نے کہا نکلیں اور تھوڑا آؤٹنگ کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس جو مجھے ہوا، میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا جائے۔ ایکسپیرینس یہ تھا کہ میری گاڑی میں کچھ پارٹس چاہیے تھے، اور میں نے جا کے بازار سے وہ پارٹس خریدے اور اپنی گاڑی شہر کی، لاہور شہر کے ایک معروف ورک شاپ میں دے دی تھی۔ پارٹس کی پیمنٹ کی اور اس کو اس ورک شاپ میں انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیلیور کروائیں۔ جب پارٹس ڈیلیور ہوئے تو مجھے ورک شاپ کے جو ورک سپروائزر ہے اس کی کال آتی ہے کہ سر یہاں جو کرایہ ہے وہ 3000 روپے ہے، آپ مہربانی کر کے وہ 3000 روپے دے دیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ پیمنٹ کریں اور میں جب آؤں گا تو میں آپ کو 3000 روپے ہینڈ اوور کر دوں گا۔ اس نے جواباً کہا کہ نہیں سر، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مہربانی کر کے کسی طرح مینیج کر لیجیے۔ مجھے حیران کن لگا، لیکن میں نے بحث کو آگے بڑھایا نہیں کہ جو گاڑی ہے وہ بھی کافی قیمتی ہے، اور جو پارٹس جو گئے ہیں وہ بھی بڑے پیسوں کے ہیں، تو 3000 روپے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس بحث میں پڑھنے کی بجائے میں نے انہیں کہا کہ ساتھ پات کسی کا یا اپنا کوئی جائز اکاؤنٹ یا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، مجھے کر بتا دیجئے تاکہ میں آپ کو پیمنٹ کر دوں، اور میں نے وہ 3000 روپے ان کو آن لائن بھیج دیا۔ اگلے دن گاڑی وصول کرنے کے لیے گیا تو اس بندے کو، جس کا میں نام یہاں نہیں بتاؤں گا، کہ سمجھ لیے کہ اس کا عارضی نام جبار ہے، مجھے بڑا رسپیکٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا جبار بتائیے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے یا آپ نے میرے اوپر 3000 روپے کی آپ کو اعتماد نہیں تھا؟ اور جواب بڑا حیران کن تھا۔ اس نے کہا سر میری سفید کپڑوں میں مت جائیے، میری 35,000 روپے تنخواہ ہے۔ اور پھر میں ان کے ساتھ جب ان ڈیپتھ انالیسس کی تو وہ اس جگہ سے، اس کا جو گھر ہے اس کا جو فاصلہ ہے، اور جو بائک پہ آتے تو ڈیلی ایوریج 300 روپے کا اس کا فیول، اور اگر موٹر سائیکل کے مینٹیننس کو لے کے تقریباً کوئی 12 سے 15,000 روپے منتھلی اس کی صرف ٹریولنگ ایکسپینسز ہے اپنے اس نوکری والی جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ تو باقی بچ گئے 20,000 روپے۔ اس کی نئی شادی بھی ہوئی ہے کوئی 6-7-8 مہینے پہلے، اور وہ کرائے میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مکان کو شیئر کرتا ہے، جہاں اسے کرایہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور سونے پہ سہاگ یہ کہ دوپہر کے کھانا وہ ٹفن میں لے کے آتا ہے، جس کو جب لنچ کا ٹائم ہو تو اسے گرم کر کے کھاتا ہے، جس کے اپنے ایکسپینسز الگ ہیں۔ مجھے یقیناً شاک لگا، اور میں ان کے سپروائزر کے پاس گیا۔ جب میں نے ان کے سپروائزر کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یار بتائیں یہ تو بہت کم تنخواہ، اس نے کہا ہاں سر ایسا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کہے کہ میں نے اتنے پیسوں میں کام نہیں کرنا، تو ملک کی بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ 2 اور آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے 2000 روپے کم دے دینا اور میں کام پہ آ جاؤں گا۔ اس لیے لوگ مجبور ہو کے نوکری کرتے ہیں، اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو سیٹھ حضرات ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ہیومن استحصال کر رہے ہیں، اور چونکہ اس ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو کم پیسوں میں بھی لیبر یا اسکلڈ فورس مل سکتی ہے،
اس لیے وہ زیادہ پیسے نہیں دیتے. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنی لمبی تمہید سنی جو، لیکن اصل میں اس میں ایک بیک گراؤنڈ بنانا چاہ رہا ہوں ان انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی، ان عمراء کے لیے بھی، اور ان لیبل اور اسکل ورکرز کے لیے بھی. چونکہ جب بھی آپ پبلک ڈیلنگ میں ہوتے ہیں تو اگر آپ کا کسٹمر کنوینس ہے تو مزید بار بار آتا ہے اور لوگ بھی آتے ہیں اور آپ کو زیادہ بزنس مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا کسٹمر کنوینس نہیں ہے تو آپ کے کسٹمرز آہستہ آہستہ گرتے رہیں گے اور آپ کا بزنس کمپرومائز ہوتا جائے گا. اس پارٹیکولر کیس میں اس انڈیویجول کی وجہ سے میں کئی دفعہ اس ورکشاپ جا چکا ہوں کہ ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہے. اچھا، اگر آپ کم پیسوں پہ زیادہ لوگ رکھیں گے تو دیر از اے چانس کہ وہ صرف ٹائم گنتے ہیں، چونکہ پیچھے ان کو فکر ہوتی ہے اپنے فیملی کا خیال رکھنا، اپنے خرچے پورے کرنا، تو ان کی پروفیشنل پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہو سکتی. لیٹس کسی ایک سیکشن میں آپ نے 10 لوگ رکھے، 35,000 روپے پر ہیڈ، تو اگر وہاں 2 بندے چھوڑ جائیں تو آپ ان پوزیشن کو فل نہ کریں، اور وہ جو 70,000 روپے کی سیونگ ہے، باقی 8 کی سیلری بڑھائیں، انہیں موٹیویٹ کریں، اور ان 8 لوگ یقیناً وہ ان 10 لوگوں کا کام آرام سے کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کے خرچے بھی پورے ہوں گے اور الٹیمیٹلی کسٹمر سیٹسفیکشن بھی ہوگی. جب کسٹمر سیٹسفیکشن ہوگی تو تب لوگ زیادہ آئیں گے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام کانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچیے، کیا ہمیں لیبر اور اسکل فورس کا استحصال کرنا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کم پیسوں میں بھی اسکل لوگ مل سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہمارے بزنس آبجیکٹیوز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، کسٹمر سیٹسفیکشن کمپرومائز ہو رہی ہے، اور ہمارے بزنس اسٹیٹک پوزیشن پہ ہے، اس میں کوئی سگنیفیکنٹ انکریز نہیں آ رہی. سوچئے، سوچنے میں کوئی دکھ نہیں. یقین جانیے میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، مارکیٹنگ کا کوئی 34 ایئرس کا ایکسپیرینس لے کے ہی یہ آپ کو کرنچ بتا رہا ہوں. جو بھی انڈسٹریلسٹ، جو بھی سیٹ میری ان باتوں کو سن رہے ہیں، اسے دل کے گہرائی سے سنیے. مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس ویلاگ کے تھرو مجھے اپروچ بھی کر سکتے ہیں. اس ڈسکشن کو، اس کو مزید ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یقین جانیے آپ ایک اچھا بزنس کیس بنا سکتے ہو اگر آپ کے امپلائیز آپ سے خوش ہے، کیونکہ ریٹیننگ امپلائیز یہ سب سے بڑا کام ہے، رادر دین کہ کم پیسوں سے زیادہ امپلائیز کو رکھا جائے. میری اس بات کو سمجھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا اور اس پہ غور کرنے کا شکریہ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.